معزز ناظرین، سم کارڈ استعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ سامعین، پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ جینے کے لیے صرف روٹی، کپڑا اور مکان ہوگا تو کافی ہوگا۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، آج حالات یہ ہیں کہ جینے کے لیے صرف روٹی، کپڑا اور مکان ہی نہیں بلکہ موبائل بھی چاہیے۔ موبائل اب ہر انسان کی ضرورت بن چکا ہے۔ کسی نہ کسی بہانے سے ہر انسان موبائل کا استعمال کر رہا ہے۔ موبائل بنانے کی کمپنیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن سم کارڈ کی ٹیلی کام کمپنیاں صرف 4 ہیں: جیو، ایئرٹیل، بی ایس این ایل اور ووڈافون۔ پورے ہندوستان میں ان 4 کمپنیوں کی مونوپولی ہے۔ ہمارے ملک کی آدھے سے زیادہ آبادی اسی کمپنیوں کے سم کارڈ کا استعمال کرتی ہے۔ اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ٹیلی کام کمپنیاں ریچارج پر زیادہ پیسے وصولتے ہیں۔ دوستو، پہلے صرف کال کرنے کے لیے ریچارج کی سہولت تھی۔ جس کو جتنا ٹاک ٹائم کا پیک چاہیے تھا وہ اتنا ریچارج کر لیتے، لیکن دھیرے دھیرے ان کمپنیوں نے صرف کال کرنے کے لیے ریچارج کو بھی نیٹ پیک سے جوڑ دیے۔ اگر کوئی صرف کال کا ٹاک ٹائم کرنے اور SMS کرنے کا ریچارج کروانا چاہے تو بھی نیٹ پیک کے ساتھ ریچارج کروانا لازمی قرار دے دیے۔ کوئی 27 دن کا ریچارج، کوئی کمپنی 30 دن کا ریچارج۔ آپ چاہے نیٹ کا استعمال کرو یا نہ کرو، آپ چاہے ڈیٹا کا استعمال کرو یا نہ کرو، 27-28 دن میں آپ کا نیٹ پیک ختم ہو جائے گا اور آپ کسی کو کال بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کا آؤٹ گوئنگ کال بند ہو جائے گا۔ دوستو، ہندوستان میں تقریباً 20 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے اور وہ انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کرتے۔ ان کو ڈیٹا پیک لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ گاؤں، دیہاتوں میں اور تقریباً ہر شہر میں بھی ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کرتے۔ وہ صرف موبائل کا ہرا اور لال بٹن استعمال کرتے ہیں۔ ان کو صرف آؤٹ گوئنگ کال اور انکمنگ کال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو بھی ڈیٹا پیک کا پلان لینا پڑتا ہے۔ ان کا پورا ڈیٹا پیک ویسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیلی کام کمپنیاں لوگوں کو بیوقوف بنا کر کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے دوستوں کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ لوگوں کو ان کمپنیوں کی چال کا پتہ ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ سب کیوں بتا رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے دوستو، شاید اب آپ وہ پرانے دن واپس آنے والے ہیں جب 10 روپیوں کا، 20 روپیوں کا یا 100 روپیوں کا ٹاک ٹائم کا ریچارج ہوا کرتا تھا۔ ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا یعنی ٹرائی، جو ٹیلی کام کمپنی کی نگرانی کرتی ہے، اب جاگ چکی ہے۔ اب جا کر اس ایجنسی کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ ٹیلی کام کمپنیاں لوگوں سے پیسہ زیادہ وصول رہے ہیں۔ اب اس ٹرائی ایجنسی نے ٹیلی کام کمپنیوں کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ ٹاک ٹائم کے لیے الگ سے ریچارج کا پیک لے کر آئیں۔ جس کو نیٹ پیک کی ضرورت نہیں ہے اور صرف ٹاک ٹائم کا ریچارج کروا سکتا ہے۔ ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا نے یہ بھی حکم جاری کیا ہے کہ سم کارڈ کی انکمنگ ویلیڈیٹی 3 مہینے تک نہیں بلکہ 365 دن یعنی 1 سال تک کا ہونا چاہیے۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے ناظرین کہ سم کارڈ کو 10 روپے کا چارج کر کے 1 سال تک زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ان کمپنیوں کا ٹاک ٹائم کا پلان ہوگا اس کو چارج کرا کے آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے بدلاؤ لایا گیا ہے جو 23 جنوری سے لاگو ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے سامعین کہ ان ٹیلی کام کمپنیوں نے کیا کریں گے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ان ٹیلی کام کمپنیوں نے لوگوں کو بیوقوف بنا کر کروڑوں کے روپے لے رہے تھے۔ جو لوگ انٹرنیٹ کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان کو انٹرنیٹ کا استعمال کرنا آتا بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ بھی ٹاک ٹائم کے لیے انٹرنیٹ کا پیک لینا پڑتا تھا۔ اب اس ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا کی ایجنسی نے ان 4 کمپنیوں کو، ٹیلی کام کمپنیوں کو، ووڈافون، جیو، BSNL اور دوسری اور وہ صرف 4 کمپنیاں ہیں، ان 4 کمپنیوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ لوگوں سے زیادہ پیسے وصول نہ کریں۔ وہ نیٹ پیک کا ریچارج الگ اور ٹاک ٹائم کا ریچارج الگ کرنے کے لیے ہدایت جاری کی ہے، اور بہت جلد اس پر عمل درآمد ہوگا۔ سامعین، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔